سورہ مومنون یہ تو وہ سورہ ہے کہ جب جناب امیر کی ولادت ہوئی اور آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے، تو امیر المومنین نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرے رسول تھا، اور حضور نے فرمایا کہ یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ اور اس وقت حضور مکرم کی گود میں امیر المومنین نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور وہ سورہ مومنون کی تلاوت تھی۔ دیکھیں کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ گود کا بچہ کیسے قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ حضور کے دست مبارک پر آ کر تو پتھر بولنے لگ جائیں۔ تو ایک مل کے صلوات بھیجیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جس دست رسالت پر آ کے پتھر بولنے لگ جائیں، اگر اس پر علی بولنے تو حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ عز و جل نے قرآن میں اس کی ایک مثال بھی ذکر کی بھی ہے۔ دیکھیں میں تمام مسلمانوں سے یہ دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ امکان کی حد میں تو اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بچہ بول پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے سورہ مریم میں ذکر کیا ہے کہ جب مریم کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ بس ایک فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام میں اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کہا اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، ابھی کتاب پڑھ کے سنائی نہیں تھی۔ علی آغوش رسالت میں آئے اور علی نے کتاب سنانا شروع کی۔ اگر یہ تعجب ہو کسی کو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر حضور مکرم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تو علی نے کیسے پڑھ لیا، تو بنتا ہی یہ تھا کہ علی بن ابی طالب دست رسالت میں تلاوت فرمائیں، اس لیے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا اور ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا۔ اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد۔ وہ قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن میں ایک مثال ذکر کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسیٰ بھی آغوش مادر میں بول رہے تھے۔